رمضان شریف کی آخری رات کے فضائل اور صدقہ فطر ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس رات کو عبادت کر کے گزار دیتا ہے تو اس کا دل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک اسلامی سال کا سب سے مقدس مہینہ ہے جو اپنی بے پناہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس ماہ کا ہر لمحہ قیمتی ہے، مگر اس کی آخری رات کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی انعامات نازل فرماتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو ان کی محنت اور عبادت کا بھرپور صلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت، مغفرت اور گناہوں سے نجات کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے۔ اس مضمون میں رمضان المبارک کی آخری رات کے فضائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اس مبارک موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کے لیے مشہور ہے۔ اس ماہ کی ہر ساعت قیمتی ہے، لیکن اس کی آخری رات کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کی بخشش، دعاؤں کی قبولیت اور بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ ذیل میں رمضان المبارک کی آخری رات کے اہم فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ رات عید الفطر سے قبل کی رات ہوتی ہے، جسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو بھرپور انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا گیا ہے کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو ان کے صبر و عبادت کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام رمضان کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس بابرکت رات میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس موقع پر فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے اور انہیں کامیابی و نجات عطا کرے۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں دعا کی قبولیت کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ محترم سامعین، آخری رات میں کی جانے والی دعائیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کرے، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ رات خصوصی عبادت، استغفار، توبہ اور دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم بھی دیا گیا ہے تاکہ معاشرے کے محروم افراد بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ضروری قرار دیا تاکہ روزہ دار لغویات اور بے حیائی سے پاک ہو جائیں اور غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو۔ رمضان المبارک کی آخری رات گناہوں سے مکمل نجات کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس رات میں بخشش مانگنے والا ناکام نہیں لوٹایا جاتا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ رات در حقیقت ماہ رمضان کے اعمال کے خلاصے کا وقت ہوتا ہے۔ اس رات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادات، روزے، صدقات، ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت پر غور کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کی قبولیت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے آخری دنوں میں بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ وقت اللہ تعالی سے اپنی مغفرت طلب کرنے اور گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں عید الفطر کی تیاری کرتے وقت بھی عبادات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر
قدر کی رات کو عبادت میں گزارنے والے کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کی آخری رات در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سمیٹنے کا بہترین وقت ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بابرکت رات کو غنیمت جانے، دعا و استغفار کا خصوصی اہتمام کرے، صدقہ و خیرات دے اور اپنے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کرے۔ سامعین محترم، یہ رات در حقیقت اپنی زندگی میں روحانی تبدیلی لانے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان المبارک کی آخری رات بے پناہ فضیلت اور اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں مزدور کو اس کا اجر مکمل دیا جاتا ہے۔ یہ رات در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و کرم کی رات ہوتی ہے، جس میں روزے داروں کو ان کے صبر، عبادت، دعا اور توبہ کا مکمل صلہ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی نظر کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرنے اور آئندہ زندگی کو نیکی و تقوی کے مطابق گزارنے کا عزم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت، استغفار، درود شریف اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں رحمت سے حصہ پایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ یہ چینل حق، سچائی اور بھلائی کے پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ بنے۔ یا رب العالمین، اسے دین اسلام کی خدمت، علم کے فروغ اور لوگوں کے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کا وسیلہ بنا دے۔ اے پروردگار عالم، اس چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں میں ہدایت، محبت اور خیر کا نور پیدا فرما۔ اس چینل کے منتظمین کو اخلاص، صدق دل اور بہترین انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس پلیٹ فارم کو برکتوں، رحمتوں اور کامیابیوں سے نواز دے اور اسے قیامت تک صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔